آج ہم نے اپنے مہمان مقرر جن کو دعوت خطاب یہاں پہ دی ہے وہ ہیں جناب اختر عباس صاحب۔ آپ ممتاز ایچ آر کے حوالے سے ایچ آر پروفیشنل ہیں، ٹرینر ہیں، کیریئر کونسلر ہیں، کوچ ہیں اور بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں۔ تو ان کو ہم نے آج یہاں پہ دعوت دی کہ وہ آج کے موضوع کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب اختر عباس صاحب۔ رزقاً واسعاً ولساناً ذکراً وقولاً سدیداً وعملاً متقبلاً، یہ دعا چونکہ مجھے بہت پسند ہے، اللہ کے رسول نے بتائی، ایسا علم جو عزت دے، ایسا رزق جو وسیع ہو، پاکیزہ ہو، اور زبان کبھی خشک ہو تو ہم پانی سے تر کرتے ہیں، تو فرمایا میرے ذکر سے تر کرو۔ قولاً سدیداً، جب بات کریں تو دل پہ جا کے لگے، سچی ہو، اس پہ شرمانا نہ پڑے، اور عملا متقبلاً، جب واپسی ہو تو سب کچھ قبول ہو جائے، منہ پہ نہ مارا جائے۔ خاتون حضرات، یہ صدقہ جاریہ حکیم سعید صاحب کا، ابھی جب ہم آ کے بیٹھے تو میں نے یہ کچھ 3 دہائیاں ہوئی جو انہوں نے شام کو نوجوانوں کو اور بڑے بزرگوں کو جمع کر کے ان محافل کا آغاز کیا۔ اس سے پہلے یہ صرف امریکہ میں ہوتا تھا۔ یہ جتنے تھنک ٹینکس تھے ہمارے ہیں، جتنے بھی بنے، وہ عام طور پہ کھانا کھانے پہ، گپ شپ کرنے پہ، ریٹائرمنٹ کے بعد بنتے ہیں، لیکن قومی ایشوز پہ سوچ اور نئے نئے ایشوز پہ بات کرنے، یہ جو سعادت ہے یہ آپ لوگوں کو میسر آتی ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہیں نہ کہیں کوئی جگنو نکلتا ہے جو کئی لوگوں کو راستہ دکھانے کا باعث بنتا ہے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں خلیفہ ہارون الرشید سے۔ خوبصورت آدمی تھا، یہ وہ عہد تھا جس میں سب سے زیادہ ادبی، علمی، داستان گوئی، سائنسی ترقی ہوئی، اور 786 میں یہ بنا تھا، 2829 سال رہا۔ بہت قدردان تھا عالموں کا اور سائنسدانوں کا، داستان گو۔ ایک روز اپنے گھوڑے پہ سوار وہ جا رہا تھا تو اس نے اس عہد کے بہت ہی شاندار عالم اور مفکر امام تھے، امام کسائی ان کو کہتے تھے، ابوالحسن احمد کسائی، یعنی یہ کاف دوسرے والا کتاب والا ہے۔ وہ قریب، اس نے گھوڑے کو روکا، نیچے اترا، سلام لیا، اور سلام لینے کے بعد کہا آپ ہماری طرف نہیں آتے؟ تو ابوالحسن نے کہا کہ مجھے لکھے لفظوں سے فرصت نہیں ملتی، یعنی کتابیں پڑھتا ہوں، علم میں مستغرق رہتا ہوں۔ تو خلیفہ نے پھر اصرار کیا کہ آپ کو میری طرف آنا چاہیے، اور اتنی کتابیں پڑھتے ہو تو کیا ملا ان میں سے، کیا حاصل ہوا؟ تو امام کسائی نے مسکرا کے کہا اور فائدوں کے علاوہ ایک فائدہ یہ ہوا کہ وقت کا خلیفہ قریب آ کے گھوڑا روکتا ہے، اترتا ہے، مصافحہ کرتا ہے اور محبت سے دیکھتا ہے۔ اچھا، جب جب بھی کوئی آدمی اپنے عہد کے لیے مفید ہوتا ہے، اٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، اپنے عہد کے لیے وہ یوزفل ہو تو اس کی زندگی میں بھی قدر ہوتی ہے اور اس کی زندگی کے بعد بھی قدر ہوتی ہے۔ 62 میں پہلی دفعہ ایشین جو لڑکے تھے وہ امریکہ گئے، اور وہاں گئے تو یہ چھوٹے قد کے تھے، انہیں کہتے تھے پھینے ناک والے، ڈڈو، ناک ان کی پھسی ہوتی ہے، یلو فراگ انہیں کہا جاتا تھا۔ تو جب واپس وہ آتے تھے چھٹیوں پہ تو آ کے روتے تھے اپنے والدین کے پاس کہ امریکی ایک تو جن 6-6 فٹ کے سارے وہ ہیں، کلاسوں میں ہمیں ٹرول کرتے ہیں، ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، ہماری بے عزتی کرتے ہیں، فزیکلی بھی ہم پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، کیا کریں؟ تو ان کے بڑوں نے، یہ میں 62 کی بات کر رہا ہوں، قوم میں بننے میں اور اپنی نسل کو اور اپنی یوتھ کو انگیج کرنے میں، ان کو راستہ دینے میں، ان کے ہم عمر نہیں ہوتے، یہ ان کے بڑے ہی ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے ان سے کہا کہ آنے والے ماہ و سال تمہارے ہیں اور ہمارے ہیں، وہاں تم گئے ہو تو جتنی درگزر کر سکو ان سے کرو، ان سے آئی کانٹیکٹ مت کرو،
जितना फोकस है वो उस इल्म पे लगाओ जिसकी वजह से वो हमसे बहुत आगे, जिन खूबियों को उन्होंने अपनाया है। और आप देखिए कि उसके गुजरे हुए 3 दहाइयों के बाद इस वक्त भी अमेरिका में जो बड़ी कंपनियों के सीईओज हैं उस सोसाइटी में, मोर देन 60% वो हैं जो एशियन हैं। चीन का तकरीबन हर बड़ा साइंटिस्ट वहीं से ट्रेंड होके आया। अमेरिकी कंपनियों में इस वक्त 10 टॉप की कंपनियों के जो सीईओज हैं वो इंडियन हैं। सिर्फ एक सीईओ है जो पाकिस्तान KFC से है, कराची से, और वो उसको लीड करता है। ये सब वो लोग हैं जो अपनी किसी न किसी खूबी की बुनियाद पे वहाँ बाकी लोगों से मुमताज़ हुए। मुझे यूनिवर्सिटीज़ में कुछ 10-12 साल पढ़ाने का मौका मिला, तो मैं अपने बच्चों से हमेशा 3 बातें कहता था कि कभी मीडियोकर मत बनो। जो मीडियोकर बनना है ये मरना है। जिंदा रहने वाली कौमें हों, जिंदा रहने वाली यूथ हो, जो टॉप पे जाएगा वहां जगह खाली है। कोई माइकालाल आपको रोकेगा नहीं। बड़ा ख्वाब, बड़ी जगह, बड़ी इज्जत, बड़ी मोहब्बत, बड़ी दौलत, बड़ा मुकाम, बड़ा मर्तबा, कोई इनकार ही नहीं कर सकेगा। दुनिया की हर किताब में लिखा हुआ था कि मुलाजिम पेशा आदमी करोड़पति नहीं बन सकता। वे एक असूल के तौर पे इसको माना जाता था। हमने अपनी आंखों से देखा कि हमारे साथ के मुल्क से, सांवले से, छोटे कद के, गरीब से ख़ानदान के, जिनके पास स्कूटर भी एक स्कूटर कुल उनकी दौलत थी, उसने अपने जहन, क्रिएटिविटी, तख्लीक की वजह से पूरी इंसानी तारीख की हिस्ट्री बदल के रख दी। 200 करोड़ उसकी तनख्वाह मुकर्रर हो गई। अभी 2 हफ्ते पहले हिस्ट्री फिर बदली है। फिर एक और नया आदमी आया जिसने, आप सोचिए, 36 अरब है उसकी तनख्वाह एक साल की, 36 अरब। किसी ने रंग नहीं देखा, किसी ने जुबान नहीं देखी, जो देखा तो उनकी एबिलिटी। हमारी यूनिवर्सिटियों में इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला हो रहा है वो दाखिले कम हो रहे हैं। लोगों का यूनिवर्सिटीज़ की तालीम पे जो बिलीव था पहले भी कमज़ोर था, अब और भी कमज़ोर हुआ, चूँकि जिस तौर पे उन्हें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, सोसाइटी में लीड करना चाहिए, वो नहीं कर पाते। अमेरिकी, मैंने जिक्र किया थिंक टैंक्स का, दे आर वेरी प्रैक्टिकल। जो उनकी अप्रोच होती है वो पॉइंट्स के लिहाज से होती है। मैंने 10 साल पहले एक थिंक टैंक के पास ये इशू आया, वहाँ इशू सॉल्व कैसे करते हैं कि जो हमारे लड़के हैं और लड़कियाँ स्कूलों में और कॉलेजों में, ये इनमें ग्रेटिट्यूड कम हो रहा है, शुक्रगुजारी का जज्बा कम हो रहा है। इट्स इशू। आने वाली नस्ल जो है बदतमीज़, बदतहजीब, बदलिहाज पैदा होगी, इनके अंदर कट्सी नहीं होगी। सो उन्होंने 19 चीज़ें पिन पॉइंट करके स्कूलों में भेजी कि सुबह असेंबली में इसको रिसाइट किया जाए। 19 चीज़ें। जितनी काउंटीज़ में, जितनी स्टेट्स में वो 19 चीज़ें गई, वहाँ से 90% लोगों ने, टीचर्स ने, बच्चों ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम इसको नहीं लेंगे। हम खुद से बैठेंगे, खुद से डिस्कस करेंगे कि ये जो पॉइंट्स आपने हमको दिए हैं बुलेट्स के तौर पे, ये क्या हमारे लिए एप्लीकेबल हैं। और आपको हैरत होगी कि जो उन्होंने पॉइंट्स निकाले वो कोई 114 थे कि जिस पे उन्होंने कहा हमको सीखना चाहिए। 17 नहीं थे, 19 नहीं थे, 20 नहीं थे, 114 जो उस सिस्टम में लोगों ने खुद क्रिएट किए। उसके बाद वहाँ उन्होंने इसको रिसाइड करना शुरू किया। आई शुड बी थैंकफुल। ये कोई लड़का या लड़की आके वहाँ असेंबली में बात करता और यूँ ये लर्निंग प्रोसेस आगे चलता। आई शुड बी थैंकफुल बिकॉज आई हैव अ फादर, आई हैव अ मदर, दे लिव टुगेदर। आई कैन वीप, आई कैन स्लीप, आई कैन ईट, आई कैन स्माइल। यानी वो चीज़ें जो हमने भी कभी नहीं सोची, उन बच्चों ने, उनकी टीचरों ने मिल के उसको क्रिएट किया, जहाँ से कौमें बनती हैं। यानी जब भी ऊपर से कोई चीज़ आए, आमतौर पर लोग उसको नहीं लेते, रिएक्शन होता है। जब भी वो खुद से क्रिएट करें, हमारी यूथ आमतौर पे इररेलेवेंट होती है हर मामले में। मैं आज जब अंदर दाखिल हुआ तो लिटरली मैं परेशान था
کہ جن بزرگوں سے میں بات کروں گا یہ تو سارے اپنی جوانی کو بتائے ہوئے, نہیں میں عزت سے کہوں گا بتائے ہوئے, ان کو 20-30 سال ہو گئے. اگر تو یہ بزرگ رول ماڈل ہوں اپنے یوتھ کے لیے, اور رول ماڈل سب سے پہلے بنتا ہے اپنے گھر میں, کیا آپ کے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں آپ کو ریلیونٹ سمجھتے ہیں؟ اف یو آر ریلیونٹ, اور وہ آپ کو, اشفاق صاحب کہتے ہوتے تھے اگر تیاڑا بچے برکی برکی کر کے کھا جائیں, اس کا مطلب ہے یو آر رول ماڈل. اگر وہ آپ سے پوچھتے ہی نہیں ہیں آپ کی جوانی کہاں, آپ کا بچپن کہاں, آپ کی خوبیاں کہاں, آپ کی ویلیوز کہاں, آپ کا رب کہاں, آپ کا رسول کہاں, کس چیز نے آپ کو بڑا بنایا, عمدہ بنایا یا مشہور. ہم زندگی میں چاہتے کیا ہیں؟ عزت چاہتے ہیں, محبت چاہتے ہیں, وقت چاہتے ہیں, کامیابی چاہتے ہیں, کبھی کبھی خوشی بھی چاہ رہے ہوتے ہیں, دولت چاہ رہے ہوتے ہیں. جتنی کلیئرٹی ایک ڈرائیور کو ہوتی ہے کہ مجھے لاہور سے اسلام آباد جانا ہے, ہماری یوتھ کے پاس وہ کلیئرٹی مس ہے. آج سے 27 سال پہلے آئی ڈو ریمبر, میں نوائے وقت میں تھا تو ایک خبر آئی کہ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کی 19 سالہ لڑکی, اس کا نام تھا لاریب عطا, کہاں بھکر یا میاں والی ان کا چھوٹا سا گراں ہے, باپ پنجابی گلوکار, ماں اداکارہ, اور بچی نے اپنا مشن ویژن بنایا کہ مجھے کیا کرنا ہے. شی وینٹ ٹو امریکہ 19 سال کی عمر میں, گریجویٹ ابھی ہوئی تھی. اور اس زمانے میں آپ سوچیے, اب اس بات کو 29 سال گزر گئے. اس وقت اس نے جا کے وی ایف ایکس سیکھا, اینیمیشن, اور ان 29 سالوں میں شی از ون آف دا موسٹ پاپولر ایکسپینسو لیڈر. اگر آپ میں سے کسی کو فلم کا شوق ہو, مشن امپاسبل, گاڈزیلا, یہ اتنی موویز ہیں جو اس لڑکی نے کریٹ کی. ابھی تک شی از سنگل. اچھا, جو بات یہاں سے وہ سیکھ کے گئی وہ کریکٹر فل ہونا تھا, وہ کریٹو ہونا تھا, وہ کنسٹرکٹیو ہونا تھا. اس نے, اگر آپ کو یاد ہو جو چین میں اولمپکس ہوئے تھے, شی واز دا بون, اس نے اس پورے کو ڈیزائن کیا. 2 ملکوں میں اس کے دفتر ہیں. تو ایک لڑکی اگر کلیئرٹی ہو اس کو مشن کی اور اپنے آگے جانے کی, تو وہ اکیلی بھی, ماں باپ کے بنا بھی, ان کی سپورٹ سے, پر جو اس کو کسی نے کوئی ویلیو سکھائی ہوئی. دوسری مثال میں کشف کی دینا چاہوں گا. ایس ایم ظفر صاحب چونکہ شورا کے بہت عرصہ سربراہ رہے, ان کی بیٹی جب وہاں گئی تو بھی وہ 18-19 سال کی تھی. مجھے یاد ہے میں نے اس سے پوچھا کہ واٹ واز اسپیشل دیئر. اس نے کہا مجھے زندگی اور موت کا مسئلہ تھا, مجھے بتایا گیا تھا کہ وہاں جا کے عزت کو, یعنی جس کو کہتے ہیں نا ایکوائر کرنا ہے, گین کرنا ہے, اس کو ارن کرنا ہے. تو میں 18 گھنٹے پڑھتی تھی. اس نے پاس کیا, پھر وہیں ورلڈ بینک میں ملازم ہوئی. دین شی 1 سال سرو کیا, ثابت کیا کہ یس آئی ایم ایلیجیبل, کیپیبل, پوٹینشیل ہے میرا. دین شی ریزائن, کیم بیک. اسلام آباد میں ایک کانفرنس تھی پروفیسر, وہاں جب وقفہ ہوا تو ایک جو بزرگ ریٹائر کہیں لگتے تھے, کلین شیو تھے, ساتھ بیٹھے ہوئے. انہوں نے کہا بیٹا ہو آر یو, تو اس نے تعارف کرایا. پھر اس نے باتیں کی, پوچھا کہ تمہارا الٹیمیٹ زندگی میں رول ماڈل کون ہے؟ تو اس نے کہا آئی لو ڈاکٹر یونس, ہی از اے پرسن, ہی کنٹریبیوٹیڈ اے لاٹ ان دا لائفز آف یوتھ اینڈ ویمن. تو اس نے کہا تم اس کے ساتھ ملنا چاہو گے؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا کبھی تم ڈھاکہ چٹاگانگ اس کے آفس جانا چاہو گے؟ اس گرامین بینک اس نے بنایا 6-7 لڑکے لڑکیوں کے ساتھ. یعنی جس بات کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک چھوٹے سے ملک میں, چھوٹے سے شہر میں رہنے والا پروفیسر بھی اف ہی از کریٹو تو یوتھ کو اپنے ساتھ وہ انگیج کرتا ہے, ان کا رول ماڈل بنتا ہے. یہ وہ پہلا آدمی تھا جس سے امریکی صدر, اگر آپ کو یاد ہو, پاکستان آئے تھے اور انہوں نے صدر پاکستان سے ملنے سے انکار کیا تھا اور کہا تھا اگر ملنا بھی ہے تو فوٹو نہیں آئے گی. وہ ڈھاکہ صرف اس بندے سے ملنے گیا تھا جس نے کنٹریبیوٹ کیا تھا, جس کو ہارورڈ میں بلایا جاتا تھا اور اپنی وہ یوتھ کو انسپائر کرتا تھا. تو کشف دی, اس کا نام روشان ظفر ہے, کشف اس کے ادارے کا نام ہے. تو روشانے نے اس کی طرف دیکھ کے کہا کہ یس آئی ہیو دا ڈریم اینڈ ڈیزائر ٹو میٹ ڈاکٹر یونس. تو اس نے کہا کہ جتنی خواہش تگڑی ہوتی ہے اتنی جلدی پوری ہوتی ہے, تو میٹ آئی ایم ڈاکٹر یونس. پھر اس نے ان کو اپنے پاس بلایا ڈھاکہ, ان کو چٹاگانگ لے کے گیا, پورا سسٹم دکھایا. واپس آ کے اس نے کشف بنائی اور پچھلے سال 72,000 گھروں کو اس نے
جن کو لون دیے اور اس کو یعنی شی کنٹریبیوٹیڈ. میں نے اس کے دفتر گیا تو اس کی بچیوں سے پوچھا وہاں لڑکیاں زیادہ کام کرتی ہیں, واٹ اسپیشل ان یور سی او؟ تو اس نے کہا شی از اے جن, کسی کو ہاتھ لگا دے تو ہمارے اندر انرجی دوڑ جاتی ہے. اچھا یہ تب ہوتا ہے جب آپ عملاً اتنا لوگوں کے لیے کرتے ہیں کہ لوگ آپ پہ بلیو کرنے لگتے ہیں. سقراط کہتا ہے 3 بیسیکلی اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں. میں نے بھی آنے سے پہلے سوچا جو بات آپ سے میں نے کہنی ہے, کیا ان تینوں اسٹینڈرڈز پہ پوری اترتی ہے؟ پہلا اس کا سچائی, دوسرا اچھائی, تیسرا یوزفل کتنی ہے وہ. ہم عام طور پہ جہاں سے چیزیں مس کرتے ہیں یوتھ سے بات کرتے ہوئے, ہم اپنی خواہشیں اور نصیحتیں کرتے ہیں, ان کو پورا پلان بنا کے نہیں دیتے. اس میں ہم مکمل فیل ہوتے ہیں. انگریزی میں کہتے ہیں فیل ٹو پلان از پلان ٹو فیل. یہ ہم نے اپنی جنریشن میں دیکھا ہے. یونیورسٹی سے لوگ پروفیسر فارغ ہوتے ہیں, لوگ ان کی جانب پہ روتے نہیں ہیں, ان کا پیچھا نہیں کرتے. کرنا چاہیے. یہ وہ واحد اسکول کے ٹیچروں کو ہم آخر تک یاد کرتے ہیں, ان کے لیے روتے بھی ہیں, انہیں تحفے بھی دیتے ہیں, بیکاز دے کنٹریبیوٹیڈ ان آور لائفس. اس عہد میں جو یوتھ کو سب سے بڑا گلہ ہے بڑوں سے, وہ یہ کہ وہ ان کی زندگی میں ریلیٹ ہی نہیں کرتے. یعنی ہماری ٹریننگ ایسی ہے کہ ہم ہر چیز کو ریزسٹ کرتے ہیں, ہر چیز کو برا کہتے ہیں. ہم نے پچھلے 30 سالوں میں دیکھا ہے وی سی آر برا تھا, ٹی وی برا تھا, پھر کیبل بری ہوئی, پھر موبائل برا ہے. یعنی جو چیزیں آبسلیٹ ہوتی گئیں, انگریزی میں کہتے ہیں کہ یہ عہد 3 چیزوں سے بنا ہوا ہے. لرن, نئی چیز سیکھے. ڈی لرن, پرانی کو بھول جائیے. ری لرن, ہر اگلے دن آپ کو نئی چیز سیکھنی ہے. جو نہیں سیکھے گا وہ ارریلیونٹ ہوتا جائے گا. ہمارے بچے جتنے ریلیونٹ ہیں وہ اپنی وجہ سے ہیں, بڑے ان کو ریلیونس نہیں سکھا پاتے. ہم ان کو ایون اللہ کی محبت نہیں سکھا پائے, ہم ان کو اپنے رسول سے محبت نہیں سکھا پائے, ہم ان کو پاکستان سے محبت بھی نہیں سکھا پائے, ہم ان کو اپنے ماں باپ سے محبت بھی نہیں سکھا پائے. میرے پاس سب سے زیادہ جب جو آتے ہیں بیرون ملک سے, انہیں یہ شکوہ ہوتا ہے کہ 40 سال میں نے کما کے بچوں کو کھلایا, میں آیا ہوں تو میرے آنے پہ کھڑے بھی نہیں ہوتے, میرا شکریہ بھی ادا نہیں کرتے. الٹا کہتے ہیں کہ تم تو ہماری زندگی میں آ کے ہماری آزادی خراب کرنے کا باعث بن رہے ہو, گو بیک. انفیکٹ کہیں گیپ ہے جس کو پر کرنا چاہیے. میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا کہ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک خاتون, اسما ان کا نام ہے, اسما بنت یزید, وہ آئیں اور کہا اللہ کے رسول مجھے عورتوں نے نمائندہ بنا کے, سب ینگ عورتیں تھیں انصار کی اور مہاجرین کی, نمائندہ بنا کے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ میں آپ سے جا کے کہوں کہ مردوں کو تو آپ نے جنازوں اور جہادوں کی اجازت دی ہے, ان کا اجر اتنا سارا. ہم 4 کام کرتی ہیں, مردوں سے وفادار رہتی ہیں, ان کو خوشی دیتی ہیں, ان کی خوشنودی پاتی ہیں, ان کے گھروں کی حفاظت کرتی ہیں, اپنی عزت اور عصمت کو سنبھالتی ہیں. ہمیں کیا ملا؟ تو اللہ کے رسول نے مڑ کے دیکھا اور کہا کہ تم لوگوں میں سے کوئی گواہی دے گا کہ کبھی اس عورت جیسا خوبصورت اور مکمل سوال کسی نے کیا؟ پھر آپ نے اس سے خاتون سے کہا کہ جا کے اپنی ساری خواتین کو بتاؤ کہ جو تم یہ 4 کام کرتے ہو, ان کا اجر مردوں کے ان سارے جہادوں کے, ان کے سارے کاموں کے برابر. ہمارے اس پوری یوتھ کے اندر سوال کرنے کا ہم ان کو نہیں سکھا پائے. 2-2, 4-4, 6-6, 10-10 گھنٹے کے سیمینار اور سیشن ہوتے ہیں, دیر از نو کوشچن ایٹ آل. ان کے اندر سے سوال اٹھتا نہیں ہے. جب سوال نہیں اٹھے گا تو حل بھی نہیں نکلتا. جس نے بھی لیڈ کرنا ہو, ادارے کو کرنا ہو, ملک کو کرنا ہو. اب مجھے ایک صاحب سے ملنے کا اتفاق ہوا, ان کا نام ہے وہاج السراج, اسلام آباد میں ہیں. کچھ اداروں کے بورڈ میں ہم ڈائریکٹرز اکٹھے تھے, وہیں میری ان سے پہلی ملاقات ہوئی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اتنا بڑا ادارہ کھڑا کر دیا اسلام آباد میں, اگر آپ کو یاد ہو جو وہاں بم دھماکہ ہوا تھا, ایک ٹرک پھٹا تھا 5 اسٹار ہوٹل میں اور تباہ و برباد اس نے کر دیا تھا, ایک رات میں 24 آورز میں اس بندے کے ادارے, نیا ٹیل ان کا ادارہ ہے جس نے پورا جو نظام تھا وہ نیا ری بلڈ کر دیا, اتنا افیکٹو. تو میں نے ان سے کہا آپ نے زندگی میں اتنا شاندار ہونا اور رول ماڈل بننا, آئی ایم انسسٹنگ آن بیکمنگ رول ماڈل. وی آر مسنگ رول ماڈل فار دا یوتھ. جب ہم رول ماڈل نہیں دے پائے تو ان کے پاس صرف فلم سٹار ہیں,
ان کے پاس جو ٹی وی کے پروگرام آتے ہیں وہ بگ باس وغیرہ اس کے جو لوگ ہیں وہ ہیں یا گانے والے. تو انہوں نے کہا کہ میں ڈاکٹر عطاء الرحمان کا سیکٹری تھا, UET کے پڑھے ہوئے ہیں وہ, اور جب ان کے ساتھ بیرون ملک دورے پہ جاتا تھا تو 17-18 گھنٹے کام کرنے کے بعد رات کو 12 بجے بھی ڈاکٹر صاحب کی اپائنٹمنٹس ہوتی تھیں مختلف ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اور ان کے ساتھ, اور مجھے کہتے تھے بیٹا تم سو جاؤ, تھک گئے ہو گئے. تو واپس آ کے ہی ڈیسائیڈڈ کہ میں گورنمنٹ جاب چھوڑ کے, تو پھر انہوں نے اپنا ادارہ بنایا اور اس میں کریٹیوٹی, وطن سے محبت اور نوجوانوں کی اپرچونٹی ہنر کی بنیاد پہ, یعنی یہ اتنا اہم ایشو ہے, اس پہ تو بہت بات کی جا سکتی ہے, لیکن جو مجھے لگتا ہے کہ ہمدرد شورا کی جو لمٹس ہیں, جو ریسٹرکشن ہے, وہ یہ کہ یہ سفارشات کی بجائے, جیسے یہ بچے بہت تھوڑے ہیں, آپ سارے ہیرے اور موتی ہیں, سب کے پاس اللہ نے بہت ویژن دیا ہے, آپ کو ان بچوں کو موقع دینا چاہیے کہ آپ کے ساتھ بیٹھیں اور آپ کو لقمہ لقمہ کر کے کھائیں. آپ کی جو زندگی کے بہترین تجربات ہیں, جو مٹھاس ہے, وہ ان تک جائے. دے مسٹ ہیو اے لاٹ آف کویسچنس. ہمارے بچے تو اب اپنی ماں کو, باپ کو, دادا دادی کو انگیج کرنے بھی نہیں پاتے, ان سے سوال بھی کوئی نہیں کر پاتے. یعنی ہم ترستے ہیں اس بات کو کہ بچے ہم سے پوچھے, نہیں پوچھتے. تو یہ اتنا اہم جو موقع ہمارے پاس ہے. آخری جو بات میں کہہ کے آپ سے اجازت چاہوں گا, امریکہ میں وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ ایک بچے کی ماں بیمار ہوئی, اس کے سر میں درد تھا, تو اس کے باپ نے بہت علاج کرانے کی کوشش کی, نہیں کرا پایا. تو ایک روز وہ گھر آ کے رو پڑا آنسوں سے. اس نے کہا کہ اب کوئی معجزہ ہی تمہاری ماں کو بچا سکتا ہے. تو بچہ اپنے کمرے میں گیا, اس کا جو گلک تھا, غلہ, وہ توڑا, اس میں سے $15 نکلے. وہ چپ کر کے پچھلے دروازے سے فارمیسی پہ گیا اور جا کے اس نے دکاندار سے کہا میری ماں بیمار ہے. درد سے اس کا سر پھٹا جاتا ہے, وہ روتی ہے, اس کی چیخیں ہم سے سنی نہیں جاتی. میرے باپ نے کہا کہ معجزہ اس کو بچا سکتا ہے, میرے پاس $15 ہیں, مجھے ایک معجزہ دے دے. اس سے پہلے کہ وہ فارمیسی والا اس کی بے عزتی کرتا, وہ سخت بات کہتا کہ آپ بیوقوفوں والی بات کر رہے ہو, وہاں ایک آدمی کھڑا تھا, وہ بھی دوائی لینے آیا تھا. اس نے کہا مائی سن, آئی ہیو دیٹ معجزہ جو $15 میں آتا ہے, مجھے ساتھ لے کے چلو. وہ ساتھ لے کے گیا. ہی واز اے نیورو سرجن. اس نے اس خاتون کو لیا, اس کو آپریٹ کیا, اس کے جو گلٹی تھی وہ نکالی, اور بعد میں اس نے $1 واپس کرتے ہوئے کہا یہ معجزہ $14 کا تھا, ایک میں تمہیں واپس کر رہا. ہمیں اپنی یوتھ کو معجزہ دینا چاہیے, اسے معجزے والے ہاتھ اور معجزے والے لفظ دینے چاہیے جو ہم نہیں دے پاتے, چونکہ اس معجزے پہ ہمارا اپنا بلیو بھی نہیں ہے. یہ جتنے جلدی یہ بلیو ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے. علی بخاری, آپ ہمیشہ ایسے ہی جوان رہیے, خوبصورت رہیے, اور آپ کی وجہ سے پروفیسر صاحب بھی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بالکل تر و تازہ اور فریش لگ رہے ہیں. ایک شعر کے ساتھ میں نے یہ نوٹ کیا تھا, ممکن ہے آپ کو کچھ اچھا لگے. کوئی تو شہر تذبذب کے ساکنوں سے کہے, کوئی تو شہر تذبذب کے ساکنوں سے کہے, نہ ہو یقین تو پھر معجزہ نہ مانگے کوئی.